بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر سال 7 اپریل کو دنیا بھر میں عالمی یوم صحت منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں صحت کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور ایک بہتر اور صحت مند دنیا کی تعمیر کے لیے اجتماعی شعور بیدار کرنا ہے۔ ہر سال اس دن کو مختلف موضوعات کے ساتھ ترتیب دیا جاتا ہے تاکہ صحت کے مختلف پہلوؤں پر توجہ دی جا سکے۔ سال 2026 میں عالمی یوم صحت کا موضوع ٹوگیدر فار ہیلتھ اسٹینڈ وتھ سائنس منتخب کیا گیا ہے۔ اس موضوع کا بنیادی مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ انسانوں، جانوروں، پودوں اور ہماری زمین کی صحت آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور ان سب کے تحفظ کے لیے سائنس اور تحقیق کی مدد سے مشترکہ کوششیں کرنا ازحد ضروری ہیں۔ اسی حوالے سے ہم مزید جانکاری حاصل کریں گے ہمارے مہمان جناب ڈاکٹر جمشید احمد صاحب سے۔ آپ ہیڈ آف پنجاب آفس WHO ہیں۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ہم آپ کو ہمدرد سینٹر میں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور جی آئینو آنکھنے ہیں۔ بہت شکریہ علی بخاری بھائی۔ صاحب سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ وابستگی اور ان کے ساتھ کام کرنے کا سفر یہ کیسے شروع ہوا، کچھ ذرا اپنے بارے میں بتائیے۔ جی شکریہ۔ اصل میں جب میں نے اپنی میڈیکل گریجویشن کی تھی 2000 میں، تو اس کے بعد سے میرا اپنا انٹرسٹ زیادہ پبلک ہیلتھ کی طرف تھا، اس لیے میرا کیریئر ان 25-26 سالوں میں زیادہ پبلک ہیلتھ میں ہی رہا۔ جی۔ اور میں نے گراس روٹ لیول سے لے کر پھر نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں کام کرنے کا تجربہ حاصل کیا۔ WHO میں میرا کیریئر سٹارٹ ہوا جب 2010 کا فلڈ آیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت میسو قسم کی یہ ڈیزاسٹر تھا، جس کی وجہ سے WHO نے بھی اپنی ایک رسپانس میں اپنے آفیسز اسٹیبلش کیے، ساؤتھ پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی۔ تو اس ٹائم پہ میں نے WHO کو جوائن کیا ایز پروونشل کوآرڈینیٹر فار فلڈ رسپانس ساؤتھ پنجاب میں، اور اس کے بعد سے میرا یہ کیریئر اسی طریقے سے چلتا رہا، مختلف لیولز پہ آتے آتے فائنلی 2016 سے میں ایز ہیڈ آف آفس WHO سب آفس پنجاب کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ جی بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے اپنے بارے میں ہمیں جانکاری دی، آپ کا بہت شکریہ۔ تھوڑا سا ہم یہ جاننا چاہیں گے ہمارے ناظرین بھی کہ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بیسیکلی یہ عالمی ادارہ صحت ہے کیا، یہ کہاں اس کا ہیڈ آفس ہے، اس کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، تھوڑا سا اس بارے میں بھی ذرا ہمیں بتائیے۔ اصل میں تھوڑا سا پھر ہسٹری کی طرف جاؤں گا۔ آپ کو یہ یاد ہوگا جب ورلڈ وار 2 ہوئی تھی تو اس وقت دنیا میں انفراسٹرکچر بہت ڈیمیج ہوا تھا، اس کا اسکیل بہت زیادہ تھا ڈیزاسٹر کا، اور اس وقت ایک نیڈ محسوس ہوئی۔ تو اس وقت لیگ آف نیشنز ہوتی تھی جو مختلف سروسز کے لیے ڈیورنگ دا ڈیزاسٹر اور کنفلکٹ کام کر رہی تھی، لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد محسوس کیا گیا کہ شاید یہ اپنا پورا اس طریقے سے افیکٹو نہیں ہے، اور لیگ آف نیشنز کی ایک اگلی شکل بنی تھی جس کو آپ نے اقوام متحدہ کا نام دیا، یونائٹڈ نیشن کا، اور یونائٹڈ نیشن کے تحت پھر ان کے ڈفرینٹ ایریاز میں کام کرنے کے لیے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ یا آرگنائزیشن ذیلی تنظیمیں بن گئیں۔ تو ہیلتھ بہت امپورٹنٹ تھا، تو ہیلتھ کے حوالے سے پھر جو یونائٹڈ نیشن کی ذیلی تنظیم بنی اس کو نام رکھا گیا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جی WHO۔ اور یہ جو آپ ورلڈ ہیلتھ ڈے مناتے ہیں بیسیکلی یہ الائنڈ ہے WHO کی ڈیٹ آف برتھ سے، اپریل 7 جب اس کا کانسٹیٹیوشن پاس ہوا تھا، تو اس لیے ورلڈ ہیلتھ ڈے بیسیکلی نہ صرف یہ WHO کی اسٹیبلشمنٹ کو کومیموریٹ کرتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ اس ڈے کو یوز کیا جاتا ہے تاکہ جیسے آپ نے کہا کہ ہیلتھ کے حوالے سے سینسٹائزیشن کی جائے، ایڈوکیسی کی جائے، اور اس وقت کے کسی بھی اہم ایشو کو وہ کیا جائے۔ اس کی جو اسٹرکچر ہے، فنکشننگ ہے، اس کے حوالے سے یہ ہیڈ کوارٹر اس کا جنیوا میں ہے، اور پوری دنیا کو 6 ریجن میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو پاکستان ہے ہمارا جو کنٹری ہے، یہ ایسٹرن میڈیٹرینین ریجن میں فال کرتا ہے، جس میں پاکستان کے علاوہ 22 اور کنٹریز ہیں۔ باقی جو ریجنز ہیں اس میں ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن ہے، یورپین ریجن ہے، افریقن ریجن ہے، امریکن ریجن ہے،
اور ویسٹرن پیسیفک ریجن ہے. تو یہ 6 ریجنز ہیں. جس طرح اوور آل WHO کو ہیڈ کرتے ہیں ان کو ڈائریکٹر جنرل کہتے ہیں. آج کل ڈاکٹر ٹیڈروس ہیں ان کے DG WHO کے, اور اسی طریقے سے ہر ریجن میں ایک ریجنل ڈائریکٹر ہوتا ہے. تو آج کل ہمارے ہاں جو ایسٹرن میڈیٹرینین ریجن ہے اس میں ایک خاتون ہیں جو اس کو ایز اے ریجنل ڈائریکٹر سرو کر رہی ہیں. سعودیہ سے ان کا تعلق ہے. اور پھر اس کے بعد اگلے اسٹرکچر لیول پہ آئیں تو پھر ہمارے کنٹری آفیسز ہوتے ہیں. تو ایک ہیڈ کوارٹر ہے, اس کے بعد ریجنل آفس ہیں. ہمارے ریجن کا جو ریجنل آفس ہے وہ کائرو میں ہے, مصر میں. اور کنٹری آفس میں ہمارے پاس اس وقت, کیونکہ پاکستان ایک ڈیوالوپڈ اسٹرکچر ہے تو ایک یونیک سیٹ اپ ہے پاکستان میں کہ اس میں ایک کنٹری آفس ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس 4 صوبوں میں پروونشل آفیسز ہیں, اور ایک ہمارے جو آفس ہے وہ AJK اور GB کو علیحدہ سے. تو اس 5 ہمارے سب آفیسز ہیں اور ایک کنٹری آفس ہے. آج کل جو کنٹری ہیڈ ہیں وہ ڈاکٹر ڈپینگ لو ہیں, چائنا سے بلانگ کرتے ہیں, اور ان کو تقریباً یہ 2 سال کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے, وہ پاکستان میں سرو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, جو رواں برس کا ہمارا جو تھیم ہے ٹوگیدر فار سائنس, یہ منتخب کیا گیا ہے, اس تھیم کے انتخاب کا پس منظر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہے؟ اصل میں علی بھائی, جیسے آپ نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہیلتھ اب ایک اسٹینڈ الون فنامنا نہیں رہا. اس میں جو چاہے وہ ہیومن ہیلتھ ہے, چاہے اینیمل ہیلتھ ہے, چاہے ہماری جو انوائرمنٹ ہے, ان سب کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا قریبی کنیکشن ہے. کوئی چیز ایک سسٹم میں ہو رہی ہے تو دوسرے سسٹم پہ اس کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے. اس کو ہم WHO میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, ون ہیلتھ اپروچ, جس میں ہیومن, اینیمل اور انوائرمنٹ ان کا جو انٹرپلے ہے, اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ایک جگہ پہ ہو رہی ہے اس کا دوسرے پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے, اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کو منیمائز کیا جا سکے. اور اگر کہیں پہ کوئی ایسا کوئی ایونٹ ہونے جا رہا ہے تو آپ کا سسٹم اس کو جلدی پک کر سکے اور اس کو اس طریقے سے رسپونڈ کر سکے. مثال کے طور پہ جیسے ہم آج لاہور میں بیٹھے ہیں تو لاہور کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ مثال ہے ڈینگی فیور کی. ہمیں 2011 سے مسلسل ایک ہر دوسرے تیسرے سال ایک بڑی آؤٹ بریک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آؤٹ بریک تو وہ انسانوں میں ہو رہی ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہسپتال بھرے ہوتے ہیں, ہیلتھ سسٹم پہ بوجھ ہوتا ہے, لیکن ایکچولی اس کی جو وجہ ہے جو وہ ہمارے انوائرمنٹ میں ہوتی ہے, جہاں پہ مچھروں کی بریڈنگ سائٹس بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, سالڈ ویسٹ کا سسٹم کام نہیں کر رہا ہوتا, پانی کھڑا ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ جی اگر ہم صفائی کا خیال رکھیں اپنے ماحول میں تو ڈینگی فیور سے بچا جا سکتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی مثال تھی جس کی طرح. تو یہ تھیم رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہماری مطلب گلوبل پارٹنرشپس ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں, ان تینوں مین محکموں میں کام کرنے والے, مین ایریاز میں کام کرنے والے, وہ آپس میں مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں, ایویڈنس بیس پالیسیز بنائیں, تاکہ جو ہیلتھ کے اوپر امپیکٹ ہے, انوائرمنٹ کے اوپر امپیکٹ ہے, اینیمل لائف کے اوپر امپیکٹ ہے, وہ کم سے کم ہو سکے. تو اس کو تھوڑا سا مزید اگر ایکسپینڈ کیا جا سکے, سمپل تھیم تو یہی ہے جو آپ نے بتایا, لیکن اس کو مزید ایکسپینڈ کرتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ٹوگیدر فار ہیلتھ, اسٹینڈ ود سائنس. اسٹینڈ ود سائنس, یہ مکمل اس کا تھیم ہے جس کو ہم پھر مختصر کر کے ٹوگیدر فار ہیلتھ اینڈ سائنس کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی مقصد تھا اس تھیم کا. اچھا, ٹوگیدر فار ہیلتھ اسٹینڈ ود سائنس, یہ اس کا مکمل تھیم ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ترقی پذیر ممالک خصوصاً پاکستان میں صحت کے نظام کو مضبوط بنانے میں, اور یقیناً سائنسی تحقیق اور ٹیکنالوجی کا بالکل اپنے کردار کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے, WHO جو ہے اس میں کیا اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے؟ دیکھیں, ہیلتھ سسٹم کسی بھی ملک کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کا وہ کرتا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہیلتھ انڈیکیٹرز اچھے ہوں گے تو اس ملک کی معاشی ترقی اور اکنامک ڈیولپمنٹ ساری اس کے اوپر بیس کرتی ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھا ہیلدی وہ ورک فورس ہو, آپ کے کیپٹل اچھا ہو, اور ساتھ ساتھ آپ کا سسٹم اتنا ریزیلینٹ ہو کہ وہ
اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ کام کر سکے، بجائے اس کے کہ ہمارا سارا جو خرچہ، آپ چاہے فیملی کی بات کریں، چاہے اسٹیٹ کی بات کریں، چاہے آپ ملک کی بات کریں، کہ وہ آپ کا خرچ ہی سارا بیماریوں پہ اور اس پہ لگتا رہے تو آپ ڈیولپمنٹ میں نہیں کام کر سکتے۔ تو WHO بھی اسی حوالے سے بات کرتا ہے کہ ایک انٹیگریٹڈ ہیلتھ سسٹم ہونا چاہیے، اسپیسیفکلی جو فوکس ہو پرائمری ہیلتھ کیئر پہ، کیونکہ جب آپ پرائمری ہیلتھ کیئر پہ فوکس کریں گے، پرائمری ہیلتھ کیئر ہوتا ہے کہ جب آپ بیماری کو ہونے سے پہلے بچائیں، اگر ہو جائے تو اس کو ٹائملی ڈیٹیکٹ کریں اور اس کی ابتدائی اسٹیجز پہ ہی روکنے کی کوشش کریں، وہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ، آپ کا خرچہ کم ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، وہ بیماریاں بڑھتے بڑھتے آپ کا سسٹم چوک کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ پھر آپ کا برڈن آ جائے گا بڑے ہسپتالوں پہ اور ہیلتھ کاسٹ بڑھ جائے گی، وہ فیملی کو بھی امپیکٹ کرے گی، وہ آپ کے ہیلتھ سسٹم اور ملک کی اکانومی کو بھی افیکٹ کرے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ عالمی ادارے صحت کا ماننا ہے کہ کسی بھی ملک میں صحت عامہ کی صورتحال اسی وقت بہتر ہو سکتی ہے جب وہاں غربت، بے روزگاری، معاشی استحصال اور شرح امراض کی روک تھام جیسے مسائل پر فوکس کیا جا سکے، مگر ہمارے یہاں تو ان سب مسائل کی شرح کم ہونے کی بجائے بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس بارے میں سر روشنی ڈالیے۔ یہ تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مختصر الفاظ میں بات کر سکوں۔ پہلا تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، ایور انکریزنگ ہے، اس کا برڈن ہمارے اوور آل اکانومی پہ اور ہیلتھ سسٹم پہ بہت زیادہ پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس پاپولیشن کی نیڈز کو بھی پورا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس پاپولیشن کی جو بیماریاں ہیں اس کا برڈن بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ایک تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا جو ہمارا چیلنج اس میں آتا ہے وہ ہماری جو ایلوکیشنز ہیں وہ کم ہیں، جتنی ہماری ضرورت ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ہماری جو ٹوٹل GDP میں سے ہیلتھ کے لیے ایلوکیشن ہے وہ لیس دین 1% ہوتی ہیں، جس کی وجہ یہ سے ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہیلتھ پہ اتنی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا برڈن آف ڈیزیز بڑھتا جاتا ہے اور آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز فیملیز پہ اور ان پہ ہیلتھ سسٹم پہ بڑھ جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارا ایک یہ جو مسئلہ ہے وہ ہماری شاید پالیسیز سسٹین نہیں ہوتی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں تو یکدم آپ کی وہ جو پچھلی ایک کنٹینیوٹی ہے وہ روک کے ایک نئے سسٹم، تو آپ جب پھل کھانے کی باری آتی ہے اب دوبارہ سے پودا لگانے کی بات کرتے ہیں۔ تو سسٹینیبل پالیسیز ہمارے لیے بہت ضروری ہیں جب ہم کسی بھی لانگر ٹرم اس کے لیے بات کرتے ہیں کہ جی ہم اتنے سالوں بعد اپنے آپ کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ایک رائٹ ڈائریکشن میں ایویڈنس بیسڈ پالیسیز اور ان کے اوپر کنٹینیوس امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے یہ چیلنجز بتائے کہ ایک تو ہماری جو صحت کے حوالے سے پالیسیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور دوسرا GDP ایک اہم مسئلہ ہے کہ اس میں وہ جو انویسٹمنٹ یہاں ہونی چاہیے اتنی ہو نہیں رہی۔ اس کے علاوہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ اور کون کون سے چیلنجز ہیں جن کو نمٹنے کے لیے ہمیں بنیادی اقدامات اٹھانے ہوں گے؟ بیسیکلی ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے ہمارے پاس اس سارے جو پچھلے چیلنج ہیں اس کے بعد ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس صحیح انفارمیشن ہونی چاہیے۔ جب تک آپ کے پاس پراپر ایویڈنس نہیں ہوگی اس کی بیس پہ آپ پالیسیز نہیں بنا سکتے۔ ابھی تک ہم اپنے اشاریے ایسٹیمیشنز پہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کی یہ ایسٹیمیشن ہوگی، اس کے لیے یہ کریں، اور پھر ہماری جو ان ایکول ڈسٹریبیوشنز ہوتی ہے ریسورسز کی وہ بھی بہت افیکٹ کرتی ہے۔ ہمارا اربن رورل ڈسپیرٹیز بہت زیادہ ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ایون میں سے بھی ہو جاؤں گا کہ ہمارا شاید کمیونٹی کی نالج اور ٹرسٹ کا بھی ایشو آتا ہے۔ جو کام وہ سروسز لے سکتے ہیں اپنے گھر کے ساتھ والے پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر پہ، اس کی بجائے وہ پہنچنا چاہتے ہیں ایک اسپیشلسٹ کے پاس، ایک بڑے ہسپتال کے پاس، جس کی وجہ سے بڑے ہسپتالوں پہ بھی زیادہ پریشر پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نہ صرف اپنی ایویڈنس بیس پالیسیز، ایک ہمارا ٹرسٹیبل انفارمیشن سسٹم ہونا چاہیے جو ہمیں صحیح ڈیٹا، صحیح برڈن دے، اور اس کے ساتھ اس کی الائنڈ ہماری پالیسیز ہونی چاہیے کہ ہم اس ہیلتھ سسٹم کے لیے یہ انویسٹمنٹ کریں، اس ہیلتھ سسٹم کے لیے انویسٹمنٹ کریں۔ دو ہیلتھ سسٹم کی بات کروں، ایک ہمارے جو رورل نیڈس کو میٹ کر رہا ہو، ایک جو ہماری اربن نیڈس کو میٹ کر رہا ہو۔ اگر کنکلوڈ کریں سر اسی ہم سوال کو کہ آپ کی نظر میں صحت عامہ کا مربوط ماڈل کیا ہو سکتا ہے؟ علی بھائی، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ سب سے پہلے تو ہمیں فوکس کرنا ہوگا اپنے پرائمری ہیلتھ کیئر پہ۔ جی، ہمارا جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے
ہسٹوریکلی اس کو بہت اچھا ماڈل کے طور پہ لیا جاتا رہا ہے، جو ہم نے بیسک ہیلتھ یونٹس، رورل ڈسپنسریز، رورل ہیلتھ سینٹرز، اور اس کے بعد ٹی ایچ کیو، ڈی ایچ کیو، اور اس کے بعد اسپیشلائز ہیلتھ کیئر. اوور دا ٹائم اس پرائمری ہیلتھ کیئر پہ اتنا فوکس نہیں رہا، چاہے اب ہماری ایکسیس کے ایشوز سالو ہوتے جا رہے ہیں، ہماری جو ورک فورس ہے اس کی اویلیبلٹی بڑھ رہی ہے، لیکن سٹل ہمیں پرائمری ہیلتھ کیئر، اور اسپیسیفکلی جو ہم کمیونٹی بیسڈ پرائمری ہیلتھ کیئر کی بات کریں اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. دوسرا، ہمیں اپنی ہیلتھ ورک فورس کو انیبلنگ انوائرمنٹ دینا ہے. ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے نرسز، ہمارے جو دوسرے پیرامیڈیکل سٹاف ہیں ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملے جس میں وہ اپنی سروسز دیں، سیکیور ہو، سیفٹی ہو، رسپیکٹ ہو، اور ساتھ ساتھ ان کو آپ کنٹینیوس کیپیسٹی بلڈنگ کے پروگرامز دیں تاکہ وہ جو ہمارے ڈے ٹو ڈے اپڈیٹس آ رہی ہیں، جو چیلنجز آ رہے ہیں ان کے متعلق وہ اکوپڈ ہوں. ساتھ ساتھ جیسے اب نیا دور ہے، نئے ٹولز آ رہے ہیں، ٹیکنالوجی نئی آ رہی ہے، ڈیجیٹلائزیشن ہے، اور اب تو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بھی بات کریں تو ان کے اوپر بھی ہمارا ورک فورس کو اپڈیٹ ہونا چاہیے اور ان کو یوز کرنے تاکہ ان کے ڈائگنوسٹکس بہتر ہوں، ان کے ریسورسز کو صحیح طریقے سے وہ یوز کر سکیں، اور پیشنٹ سیٹسفیکشن اچھی ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف کے پروگرام، جس کو ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہتے ہیں، کیا ہم جیسے ترقی پذیر ممالک کا بھی اس میں کچھ حصہ ہے؟ کچھ نہیں، میرے خیال سارا حصہ ہی ان کا ہے. اچھا. کیونکہ یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، بیسیکلی ان میں جو ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں یہ سینٹرل ہیں جی، کہ ان کے اوپر ہی ساری رسپانسبلٹی ہے. کیونکہ جو ہمارے ترقی یافتہ ملک ہیں وہ تو آلریڈی کچھ اچیو کر چکے ہیں، ان کے ٹارگیٹس ڈیفرنٹ ہیں. جی. جو ہمارے یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، مینلی جو ہمارے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے ٹارگیٹ ہیں وہ ان کے لیے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو پالیسیز ہیں اس کو ایس ڈی جیز کے ساتھ الائن کرنا ہے، اپنا انفراسٹرکچر اس کے حساب سے ڈیولپ کرنا ہے، اور اپنے ریسورسز کو اور امپلیمنٹیشن کو ان کے ساتھ الائن کرنا ہے، اور آپ نے اسی ٹائم فریم میں رہنا ہے. تو ڈیولپمنٹ کنٹریز ہی مینلی ایکٹر ہیں جنہوں نے ہمیں 2030 ایجنڈا کو اچیو کرنے میں ہیلپ کرنی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے میں کن معاشی اور سماجی رکاوٹوں کا سامنا ہے؟ اس بارے میں تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں. میرے خیال یہ اسی کے کنٹینیوشن ہے جو ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ایک تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے کہ جو ہماری جو ایلوکیشنز ہیں، فائنینشیل ہمارا انویلپ بہت تھوڑا ہے جو ہم اس حوالے سے سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر یا اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر یہ بھی ہم نے نہ پبلک پہ اور کمیونٹی پہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ اپنی ان سروسز کو اور ایجوکیشن، ہیلتھ جو بھی ہے اس پہ وہ کریں. ساتھ ساتھ ہمارا جو سیم وہی کہ پاپولیشن بہت بڑی ہے، ان کی نیڈ بہت زیادہ ہے، اور اسی حساب سے اکانومی پہ برڈن بہت زیادہ ہے. ان حالات ہیں جو ہمارے آپ بات ہو رہی ہے، کیا ملک بھر میں سرکاری سطح پر آپ دیکھتے ہیں کہ صحت عامہ کی سہولتوں کا فقدان بھی ہے، جبکہ دیہی علاقوں کی تو آپ کو پتہ ہے کہ مزید حالات ابتر ہیں؟ تو کیا مستقبل میں آپ دیکھتے ہیں کوئی بہتری کا کسی قسم کا کوئی امکان بھی نظر آ رہا ہے؟ بیسیکلی کافی کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں سے میجر پورشن میں کہہ سکتا ہوں کہ رائٹ ڈائریکشن میں ہے، لیکن سٹل ہمیں کچھ چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایون کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو انویسٹمنٹ ہم رورل ایریاز کے لیے کر رہے ہیں، دیہی علاقوں کے لیے کر رہے ہیں، وہ ان کی نیڈ کے مطابق ہے یا نہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے ایکچوئل نیڈس کو نہیں اسٹڈی کر رہے ہوتے، یہیں پہ بیٹھ کے ہماری پالیسیز ہوتی ہیں اور وہ ہم اکراس دا بورڈ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں، شاید پنجاب میں حالات کچھ بہتر ہوں، لیکن ہمیں باقی صوبوں کو بھی دیکھنے، کیونکہ ہم پاکستان کو ایز ون یونٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بہتری کی امید ڈیفینیٹلی ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری جو پالیسیز ہیں وہ لانگر ٹرم امپلیمنٹیشن کے لیے ہیں، کیا ان کے ہم فوائد اس طریقے سے لے سکتے ہیں، یا ہر 4 سال 5 سال بعد ہمیں دوبارہ سے ریوزٹ کرنا پڑ رہا ہے تو پچھلی ساری انویسٹمنٹ ساری چیزیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. ساتھ ساتھ ہمیں کمیونٹی کو بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی رائٹس کو، اپنے حقوق کو سمجھیں، اپنے رول کو سمجھیں، فرائض کو سمجھیں، اور پھر وہ اپنے جو گورنمنٹ کے یا جو بھی سروس پرووائڈرز ہیں
ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں کہ جی یہ ہمارا حق تھا، یہ ہم تک صحیح پہنچائی، اور اس طریقے سے وہ اپنے اس سروس ڈیلیوری کے میکنزم کو اون کریں اور ان کے ساتھ ہی اپنا رول ادا کریں تو بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، عالمی ادارہ صحت نے ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کو بحیثیت آبزرور یا مبصر کے طور پہ تسلیم کیا ہے۔ آپ کے خیال میں اس حیثیت میں ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان عالمی صحت کی پالیسی سازی میں کس طرح مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے؟ ہمدرد فاؤنڈیشن جہاں تک میں جانتا ہوں یہ تو بڑے عرصے سے اپنا یہ رول پلے بھی کر رہا ہے اور آگے بھی اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ جب ہم حکیم سعید صاحب کا ٹائم دیکھتے ہیں، انہوں نے تو بہت ایکٹیولی عالمی ادارہ صحت اور دوسرے جو اقوام متحدہ کے ادارے ہیں، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ ثقافت کے ہیں، اس میں حکیم صاحب کا بڑا رول رہا ہے پالیسی میکنگ میں۔ ایون میں ان کی جب بایوگرافی دیکھتا ہوں تو انہوں نے جو ہماری ایسٹرن میڈیسن ہے اس کے لیے بڑا کام کیا تھا اور اس کو ایکنالج کروایا تھا، اور اس کے بعد WHO نے بھی اس کو اپنے ہیلتھ سسٹم کا ایک انٹیگرل حصہ سمجھا۔ تو اسی لیگیسی کو لیتے ہوئے ہمدرد فاؤنڈیشن پالیسی سازی کو نہ صرف کنٹری لیول پہ بلکہ گلوبل لیول پہ انفلوئنس کر سکتا ہے، نہ اس پرائمری ہیلتھ کیئر کی ایویڈنس بیسڈ امپلیمنٹیشن کو ایکسیس کو انکریز کرنے میں ہمدرد صحت اپنی وائس کو استعمال کر سکتا ہے، اپنے نیٹ ورک کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ سسٹم اسٹرینتھنگ میں ہمدرد صحت کا کافی رول ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہمدرد صحت ایک برج کا کام کر سکتا ہے حکومت میں اور دوسرے جو ہیلتھ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان اور کمیونٹی کے درمیان۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہمدرد کی کیپیسٹی ہے، ہم سائنٹیفک ریسرچ میں جو ہماری ٹیم کا بھی حصہ ہے، کیونکہ ہمدرد صحت کے نیٹ ورک میں ہمارے پاس لیبز بھی ہیں، ہمارے پاس ریسرچرز بھی ہیں، اچھی ہماری ایک لائبریری بھی ہے جہاں پہ، اور ساتھ ان کی نیٹ ورکنگ اچھی ہے، تو ہم سائنٹیفک ریسرچ میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو، تاکہ یہ جو تھیم ہے جس میں ہم آلریڈی اس چیز کو بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ جتنے بھی انسٹیٹیوشن جو کیپیسٹی رکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، اپنی ایویڈنس اپنی کیپیسٹیز کو شیئر کریں اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں، تو ڈیفینیٹلی ہمدرد صحت کا کافی رول ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ پائیدار ترقی کے سفر میں اپنا اپنا کردار ادا کر سکیں؟ لیکن اصل کردار ہی ناظرین کا ہے۔ ہم لوگ تو یوں سمجھیں کہ ہم اس سسٹم کا حصہ ہیں، ہم لوگوں کو صحیح معلومات دے سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے سروسز کی جو پالیسیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو پہ ٹرسٹ کرنا، ٹرسٹ سے مراد جو ہمارا سائنٹیفک نالج ہے اور جو ہماری ایویڈنس بیسڈ انٹرونشنز ہیں ان پہ ٹرسٹ کرنا، چاہے وہ حکومت کی طرف سے آ رہا ہے، چاہے وہ WHO یا اس جیسے ادارے یا ہمدرد فاؤنڈیشن کی طرف سے آ رہا ہے، اور اس ٹرسٹ کو اور اس میسیج کو نہ صرف خود امپلیمنٹ کرنا بلکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ جو ان کا انوائرمنٹ ہے، جو ان کی کمیونٹی ہے، اس تک لے کے جانا، اس سسٹم کا حصہ بننا جو صحیح میسیج کو صحیح ٹائم پہ صحیح جگہ پہ پہنچانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اپنی جو زندگی ہے اس میں پازیٹیو لائف سٹائل اپروچ کو اپنائیں اور ساتھ ساتھ اپنا رول ادا کریں ہیلتھ سسٹم کی اونرشپ میں، سروس ڈیلیوری کی اکاؤنٹیبلٹی میں، اور ساتھ ساتھ اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ جی صرف ہیلتھ اسٹینڈ الون نہیں ہے، اس میں ہم نے نہ صرف ہیلتھ کو دیکھنا ہے، اپنے آس پاس جو ہمارے مویشی ہوتے ہیں، ہمارے جو پالتو جانور ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا ہے۔ تو انوائرمنٹ میں جو ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے، جو امپیکٹ ہو رہی ہے، یا کہیں پہ ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں، تو اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے تاکہ جو ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے گولز ہیں ان کو اچیو کر سکیں۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ علی بھائی۔ آئیے ہم سب بھی عالمی مہم کا حصہ بنیں، سائنسی تحقیق اور صحت کے بارے میں آگاہی اور اس کے فروغ میں اپنا اپنا کردار ادا کریں، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک محفوظ اور صحت مند دنیا کی تعمیر میں ہم آگے نکل سکیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا علی بخاری اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔